شہزادہ ہیری اپنے اور اپنے خاندان، خاص طور پر اپنے بچوں آرچی اور لیبٹ کے لیے یوکے پولیس کے تحفظ کے لیے قانونی جنگ میں الجھ گئے ہیں۔ سال 2020 میں شاہی فوج سے دستبردار ہونے کے بعد ہیری نے خود کار پولیس تحفظ کھو دیا اور اس کی سیکورٹی کے تحفظ کو کم کر دیا گیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ فیصلہ غیر قانونی اور غیر منصفانہ تھا اور وہ اس فیصلے سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ برطانیہ میں اپنے خاندان کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ کیس کی سماعت عدالت میں ہونے والی ہے، جس میں ہیری کے وکلاء سیکورٹی قوانین کے منصفانہ اطلاق کے لیے بحث کر رہے ہیں۔ نیشنل ٹرسٹ نے کوچرز پر ایسٹ سیکس میں برلنگ کیپ جانے پر پابندی لگا دی ہے تاکہ زائرین کی تعداد کو کم کیا جا سکے اور علاقے پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ برلنگ کیپ سیون سسٹرز کے قریب ایک مشہور مقام ہے جو اپنی شاندار ساحلی پٹی اور قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس فیصلے کا مقصد سائٹ کو حد سے زیادہ سیاحت سے بچانا اور اس کے منفرد ماحول کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ اقدام نیشنل ٹرسٹ کی وزٹر تک رسائی کے ساتھ تحفظ کو متوازن رکھنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ صحافی کیٹ ایڈی کے ذریعے انکشاف کردہ بی بی سی کے غیر سرکاری لیگ ٹیبل کے مطابق برمنگھم لہجے کو برطانیہ میں سب سے زیادہ نفرت انگیز لہجہ قرار دیا گیا ہے۔ تاہم اس درجہ بندی کی وشوسنییتا متنازع ہے۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دوسرے لہجے جیسے اسکاٹش یا سنڈر لینڈ کے لہجے اعلیٰ مقام کے زیادہ مستحق ہو سکتے ہیں۔ لہجے کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ان اختلافات کے باوجود مؤثر مواصلات ممکن ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ انگریزی پڑھنے اور لکھنے میں ہے۔ بہت سے انگریزی بولنے والے خواندگی کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں۔ سرِ برطانیہ کی 50 سالہ ہسٹری ٹیچر وینیسا براؤن کو ان کی بیٹیوں کے آئی پیڈ ضبط کرنے کے بعد گرفتار کر کے 12 گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا۔ وہ اپنی بوڑھی ماں سے ملنے جا رہی تھی جب پولیس وہاں پہنچی، جس نے 40 سال کے ایک شخص کی طرف سے چوری کی رپورٹ درج کرائی۔ براؤن کو مشروط ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اس کی بیٹیوں سے رابطہ کرنے سے روک دیا گیا، لیکن بعد میں مزید کارروائی کیے جانے کے بعد کیس بند کر دیا گیا۔ اس واقعے نے تنقید کو جنم دیا ہے، جس میں کچھ لوگوں نے گرفتاری کو زیادہ رد عمل قرار دیا ہے اور پولیس سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لنکشائر، یوکے میں پولیس نے غیر روایتی جواری کو روکنے کے لیے غیر روایتی حربے استعمال کیے۔ افسران نے بیٹ مین اور رابن کا لباس پہنا۔ اس آپریشن کا مقصد گیمنگ کی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا اور اس مسئلے کے بارے میں بیداری پیدا کرنا تھا۔ پولیس کی کارروائی کے نتیجے میں متعدد گرفتاریاں اور سامان ضبط کیا گیا۔ سپر ہیرو ملبوسات کے استعمال کا مقصد توجہ حاصل کرنا اور غیر قانونی جوئے کے خلاف ایک مضبوط پیغام دینا تھا۔